بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین و ناظرین، آج میں بات کروں گا کہ دو ویڈیوز آج کل وائرل ہو رہی ہیں. ایک تو توصیف الرحمان کی، مولانا توصیف الرحمان جو اہل حدیثوں کا ایک بڑا عالم کہلاتا ہے، اور ایک دیوبندیوں کا بڑا عالم کہلاتا ہے مولانا ظر ولی خان. اب توصیف الرحمان جو ہے وہ کہتا ہے کہ امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو ریمارکس پاس کیے ہیں ابتسام الہی ظہیر نے، جو انہی کا ایک عالم ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ امیر المجاہدین مشرک تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیا ہے، اس نے کیا کہا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. امیر المجاہدین بھی فرماتے تھے نا وہ اعلیٰ حضرت کی زبانی کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کہ ہمیں غیر سے تو کام ہی نہیں ہے نا. کہ ابتسام الہی ظہیر کیا کہتے ہیں، اس کی اوقات کی ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، نہ تعریف کی ضرورت ہے، نہ اس سے ہم خوش ہوتے ہیں. اہل اسلام کافروں سے بڑے بچ بچ کے رہتے ہیں، گستاخوں اور بے ادبوں سے بڑا بچ بچ کے رہتے ہیں، اس سے تو ہمیں غرض نہیں ہے. لیکن اس نے جو کہا کہ امیر المجاہدین مشرک ہے، اس کی بات درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے. کیوں؟ بخاری شریف کتاب الجنائز میں آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ میرے بعد مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے. حضور کی امت مشرک ہو جائے گی، حضور فرماتے ہیں اس کا تو ڈر ہی کوئی نہیں ہے کہ تو یہ مشرک ہو جائے گی. نہیں، مشرک نہیں ہوگی، دنیا دار ہو جائے گی، یہ الگ بات ہے، پر میری امت مشرک نہیں ہوگی. تو جب حضور فرما رہے ہیں کہ مشرک نہیں ہوگی، کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرک تھے، تو پتہ چلا کہ اس کی بد بات نہیں ہے. کیونکہ حضور تو فرما رہے مشرک نہیں ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ امیر المجاہدین نے تو ساری زندگی توحید کا پرچم لہرایا. ہمیشہ کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، یہ وہ نعرے لگایا کرتے تھے. تو یہ نعرہ لگانا کہ لا الہ الا اللہ، کشمیر کی وجہ سے کہتے تھے کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے شرک کہتے ہو تم. محمد اللہ کے رسول ہیں، قیامت تک وہی رسول ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. یہی ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ کہ قیامت تک مصطفیٰ ہی ہیں، ابھی بھی حضور ہی ہیں، تبھی تو ہم حضور کے سامنے حاضر ہیں. تو یہ نعرہ لگانا تو قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور تم اور انہی کا یہ توصیف الرحمان. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتائے کہ یہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا تمہارے بڑے کے نزدیک تو یہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو، یہ عبد الوہاب نجدی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب التوحید. یہ دیکھیے کتاب التوحید اس کا نام ہے، اور صفحہ نمبر 129 ہے. یہاں یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جا سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے استغاثہ کرنا چاہیے، اور غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر ہے. یہ دیکھو، غیر اللہ کو پکارنا، لبیک یا رسول اللہ کہنا، یہ شرک اکبر ہے. جب یہ شرک اکبر ہے تو بتاؤ جس نے ایسے بندے کی جو ہمیشہ لبیک کا نعرہ لگاتا تھا، اس کی تعریف و توصیف کی، اس کی مغفرت کے لیے دعا کی، مسلمان سمجھتا تھا نا، تبھی تو تعریف کی. مشرک کو مسلمان سمجھتا تھا. تمہارے نزدیک جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک اکبر ہے. تو پھر ایسا آدمی ابتسام الہی ظہیر کون ہوا؟ مشرک ہوا کہ نہیں؟ یہ بتاؤ. یہ بتاؤ کہ یہ مشرک ہوا کہ نہیں؟ اگر مشرک ہوا تو تم ببانگ دہل اعلان کر دو یہ مشرک ہو گیا ہے. لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں والی بات ہے. اس لیے یہ باتیں کرنا. پھر یہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، صفحہ نمبر 118 119، یہ کہتا ہے صراط مستقیم کتاب کا نام ہے اسماعیل دہلوی ہے. یہ کہتا ہے نماز میں رسول کا خیال آ جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم، تو گدے اور بیل کے خیال سے بھی برا ہے. اور کہتا ہے ایک رکعت میں آیا تو 4 رکعتیں اس کے کفارے میں پڑھنی پڑے گی تب جا کے قبول ہوگی. استغفر اللہ. بتائیے جب اللہم صلی علی محمد نماز میں کہیں گے تو کس کا خیال آئے گا؟ جانے جانا کا خیال آئے گا. لیکن ان کی مت ماری ہوئی ہے. اچھا دوسری بات یہ، ایک تو یہ کہ توصیف الرحمان کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مشرک نہیں ہوگی، اور یہ کہتا ہے مشرک. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ ابتسام الہی ظہیر پہ کیا فتویٰ لگاتا ہے، اس کا بھی، اس کے لوگ بھی اس سے پوچھے نا، ہاں، اور سنی بھی پوچھے، ہاں جی کیا فتویٰ لگے گا ادھر. ظر ولی سے بھی حساب لیتے ہیں. ظر ولی یہ تو اپنا کہتا ہے کہ امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی جاہل ترین آدمی تھا. جاہل آدمی تو اپنا نام نہیں سیدھا کر سکا. ظر ولی
یعنی اس کا یہ مطلب بھی بنتا ہے نا کہ وہ ولی، وہ جو سونے چاہنے والا، سونا چاہنے والا ولی، سونے والا ولی، ولی سونے والا کون سا ہوتا ہے؟ وہ تو سونے چاندی سیم و زر سے دور بھاگتا ہے، تبھی تو ولی ہوتا ہے۔ وہ اللہ رسول کو چاہنے والا ہوتا ہے، وہ سونے کو چاہنے والا نہیں ہوتا۔ تیرا نام زر ولی، جاہل ترین آدمی تو یہ خود ہے۔ اللہ کریم ایسے جہالت کے علم بردار لوگوں سے ہمیں بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر دیکھیے کہ طارق جمیل نے وہاں جو ہے بڑی حاضری دی۔ یہ خارجی ہے، طارق جمیل اسپیشل باقاعدہ خارجی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں کہتے تھے نہیں جی نہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ میں حاکم ہوں نا، احکم الحاکمین، حاکم صرف اللہ، ان الحکم الا للہ۔ اس وقت کہا گیا نہیں، دیکھو احکم الحاکمین بھی تو آیت ہے نا، حاکموں میں سے بڑا حاکم اللہ ہے، باقی جس کو چاہتا ہے حاکم بنا دیتا ہے۔ تو یہ وہی خارجی و ذہن لوگ ہیں جو آج اپنا عقیدہ لوگوں پر مسلط کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، طرح طرح کے حربے جب یہ دیکھتے ہیں۔ خود اس طارق جمیل کی آپ آڈیو ویڈیوز مختلف سن لیں، اس میں یہ کہتا ہے کہ میں بریلویوں کے قریب اس لیے ہوتا ہوں، یا انہیں اپنے قریب اس لیے کرتا ہوں، یا مزاروں پر اس لیے جاتا ہوں تاکہ میں خاندان کے خاندان بریلویوں کے دیوبندی کر سکوں۔ استغفر اللہ۔ ویسے وہاں جا کے کیا کہتے ہیں، نہیں دیوبندی نہ بنو، سنی نہ بنو، شیعہ نہ بنو، مسلمان بنو۔ اب بے وقوف آدمی، تجھے نہیں پتا کہ جناب تو خود کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے بریلویوں کے خاندان میں نے دیوبندی کیے ہیں، تو خود دیوبندی کیوں ہے پھر؟ اگر کہتا ہے مسلمان بنو تو دیوبندیوں کی چھاپ لگائی ہوئی ہے نا، تو فرقہ پرست نہیں ہے نا، تو پھر ایک فرقے کی چھاپ لگی ہوئی ہے تیرے اوپر، کیوں؟ تو کہا میں دیوبندی بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں یعنی کہ عقائد کے لحاظ سے فتاوی رشیدیہ کے جو عقیدے ہیں، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، میں اس کو نہیں مانتا، مولانا رشید احمد گنگوئی میرا امام نہیں ہے، مر جائے گا کبھی نہیں کہے گا، ہمیشہ کہتا ہے میرے اکابر ہیں، یہ قاسم ننوتوی میرے اکابر ہیں، واہ واہ، قاسم ننوتوی اکابر ہیں کہ جس نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ ہمیشہ طارق جمیل کہتا ہوتا ہے جناب اشرف علی تھانوی میرے اکابر ہیں، جو حضور کے علم غیب پر اعتراض کرتا ہے، صبی اور مجنون سے تشبیہ دیتا ہے حضور کے علم کو، کہ اتنا حضور کو بھی نہیں جتنا صبی مجنون اور جانوروں کو حاصل ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وہ سٹ ماری ہے کہ رہتی دنیا تک انہیں یاد رہے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا، نہ کبھی اس کا دعویٰ کیا، کلام اللہ شریف اور بہت سی احادیث میں موجود ہے آپ عالم الغیب نہ تھے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب تھا سری شرک ہے، سری شرک۔ تو امیر المجاہدین تو علم غیب کا عقیدہ رکھتے تھے نا، تو ان کے پاس جانا کہ جو علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے، بتاؤ شرک اس کے لیے تعریف کرنا مشرک کے لیے تعریف کی جاتی ہے؟ نہیں، مومن کے لیے کی جاتی ہے۔ تو پھر فتویٰ لگاؤ سارے دیوبندی کہ کون ہوا طارق جمیل۔ پھر اس طارق جمیل سے بھی سوال ہے کہ یہ دیکھو اس کتاب میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا کفر ہے، اسی کتاب میں یا رسول اللہ کہنا کفر ہے۔ یہ دیکھو یہ یا رسول اللہ کہنا سوال ہوا، کہا کفر ہے۔ پھر اسی کتاب میں آگے چل کے کہتے ہیں کہ محفل میلاد منانا یہ مجلس بدعت ضلالہ ہے، محفل میلاد منانا بدعت ضلالہ، بری بدعت ہے۔ اسی کتاب میں دیکھو آگے جا کے کہتے ہیں کہ قبروں کے اوپر قبہ بنانا، جس طرح حضور کا روزہ مبارک ہے، یہ بنانا بدعت ہے۔ اچھا آگے چلیے، یہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، یہ اس پہ کہتا ہے کہ جناب قبروں پر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی چاہیے، قبر پر کرو تو منہ ادھر کر لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، دعا کرو تو منہ دوسری طرف کر لو، صدقے جامع۔ یہاں دیکھو آگے جائے کہتا ہے قبر پر پھول چڑھانا درست نہیں ہے۔ تو یہ قبر پر طارق جمیل گیا، پھول بھی تھے وہاں، دعا بھی ہاتھ اٹھا کے کی، ادھر بھی نہیں مڑا۔ سوال یہ ہے کہ جس کی قبر پہ گیا وہ علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ میراث شریف منانے کا عقیدہ رکھتا ہے، خود مناتا بھی ہے، اور تمہارے ابا کہتے ہیں بدعت ضلالہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ دیوبندی یہ بتائیں کہ یہ طارق جمیل کیا ہوا، تو طارق جمیل یہ بتائے کہ تم کس لیے گئے، تو پھر صاف صاف آواز آئے گی بھائی میں تو ان کو ورگلانے کے لیے گیا۔ سنی لوگ جو پھنستے ہیں وہ بھی یاد رکھو، ایسے لوگوں سے بچنا ہے بہت ضروری، کیونکہ یہ بہت میٹھے انداز میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔